پانچواں عمل نبی اکرم سرتاج دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک فرمان ہے جسے امام طبرانی نے نقل کیا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه احدا، یعنی جو شخص اس لیے مسجد میں جائے تاکہ وہاں جا کر خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے، تو کان لہو کا اجر حاج تاما حجتہ، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا جتنا ایک مکمل حج کرنے والے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مسجد میں کسی نماز کے بعد درس ہو، قرآن کا، حدیث کا، فقہی مسائل کا، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو، تو گھر سے نکلتے وقت دین سیکھنے کی نیت بھی کر لے تاکہ نماز کا اجر و ثواب بھی ملے اور ساتھ ساتھ اتنی بڑی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ چھٹا عمل، کچھ غریب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، مالداروں کے تو مزے ہو گئے، مالدار اپنے مال کی وجہ سے جنت کے بلند درجے اور نعمتیں لے اڑے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، لیکن ان کو جو ہم سے مال کی برتری حاصل ہے، مالی فضیلت حاصل ہے، جس کے ذریعے وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اور ہم غربت کی وجہ سے یہ اعمال نہیں کر سکتے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم تو جنت میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ نیکیوں میں تم سے آگے نکل گئے تم ان کو پالو گے، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ ایک روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ مذکور ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ مذکورہ تسبیحات کا اہتمام کرنا، پابندی کرنا، اس سے جو اعمال بندہ نہیں کر سکتا، حج، عمرہ، خیرات وغیرہ، تو ان کا اجر بھی بندے کو ملتا رہتا ہے۔